کچھی میمن گاڑی کھاتا جماعت کے زیر اہتمام استقبال رمضان کی مناسبت سے ایک شاندار و پروکار تقریب سجائی گئی۔ تقریب کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہوا۔ محمد زین احسن نور نے حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں، قلم بن گیا ہے خدا کی زباں۔ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں، قلم بن گیا ہے خدا کی زباں۔ مخاطب ہے بندے سے پروردگار، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو معراج فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار۔ مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو معراج فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار۔ یہ صبحیں یہ شامیں یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش حسین کائنات کے حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات۔ میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا۔ یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آبودانہ دیا، ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں نے تجھ کو دیے راستے، یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موجے رواں یہ کنارہ بھور، یہ شاخوں پہ غنچے چٹکتے ہوئے، فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے، یہ سبزے یہ پھولوں بھری کیاریاں، یہ پنچھی اڑتی ہوئی تتلیاں، یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھنڈوں کے بجتے ہوئے جلتا رنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کنول، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش، یہ دھوپ یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے یہ ناتے یہ گھرانہ یہ گھر، یہ اولاد بھی دی دیے والدین، الف لام میم قاف اور عین غین، یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہیں تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ معروف عالم دین علامہ طلحہ صدیقی نے ماہ سیام کی فضیلت اور زکوٰۃ پر خصوصی بیان کیا۔ تو وہ تو دارہ اسلام سے بندہ خالی ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لینے کا اور دینے کا جو مقصد ہے نا، دینے کا مقصد جیسے حضور نے فرمایا کہ ماہ رمضان مبارک میں کیوں دیتے، یہ ضروری نہیں کہ ماہ رمضان مبارک میں دی جائے۔ اینڈ آف ایئر جب بھی کسی بندے کا جو صاحب نصاب ہوا تھا، اس کا جہاں بھی اینڈ آف ایئر ہوا تھا اور وہ صاحب مال تھا، یعنی اتنی رقم تھی اس کے پاس کہ وہ نصاب کے حد تک پہنچتی تھی، وہ اس انداز میں بھی دے سکتے کہ بھئی قیمت دے دو اور یہ کر کے، لیکن احتیاط کا یہ تقاضا تھا۔ تو اشعری قبیلے کے لوگ اتنے خوبصورت عقیدہ اور کیا لوگ تھے کہ وہ اعلان کرتے اپنے قبیلے کے اندر کہ بھئی مال اب کم ہو گیا ہے کھانے پینے کا، تو وہ راشن جو ہے نا ایک جگہ لا کر جمع کر دیں۔ تو وہ اپنا مال سارا جو ہے نا قبیلے کے اشعری قبیلے کے لوگ لا کر ایک جگہ پر جمع کر دیتے، اور پھر اس کو کیا کیا جاتا، برابر برابر پورے قبیلے کے اندر تقسیم کیا جاتا۔ پورے قبیلے کے اندر وہ مال جو پورے قبیلے کے اندر صدا بلند کر کے جمع کیا گیا کہ بھئی حضور نے فرمایا کہ میں چاہتا کہ میں اشعری قبیلے میں سے ہوتا۔ اس کی وجہ حضور نے فرمایا کہ جب ان کا راشن ختم ہو جاتا نا، کھانے پینے کا سامان، تو یہ قبیلے کے اندر اعلان کرتے ہیں۔ اس قبیلے کے اندر اعلان کرنے کے بعد پھر اس مال کو لا کر ایک جگہ پر رکھا جاتا ہے، اور پھر اسے برابر برابر قبیلے کے اندر جتنے گھر ہیں ان کے اندر برابر برابر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ آپ جو آج یہاں پہ یہ کام کر رہے ہیں نا، یہ اسی سنت کو جو ہے نا آدمی جو ہے جگاتا ہے کہ آپ برادری کی، اس لیے برادری کے اندر یہ کوئی نہیں کہ رفائی کاموں کے اندر یہ زکوٰۃ جو ہے انفرادی طور پر، بلکہ برادری کے طور پر لوگ دیا کرتے تھے۔ آسان طریقہ ہے کہ آپ اپنے برادری کے اندر افراد کو دیکھیں، اپنے مال کو ایک جگہ جمع کریں، اور پھر
دیانتداری کے ساتھ اس مال کو اس کے مستحق تک پہنچائے، کیونکہ اس زکوٰۃ کے اندر تملیک بھی بعض دفعہ شرط ہے۔ 4 چیزیں تو ایسی ہیں جس کے اندر تملیک شرط ہے۔ اس کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آدھا حصہ مال کا اپنے پاس رکھیں اور اس کی ملکیت اس کو نہ دیں۔ تملیک بھی شرط ہے کہ آپ اس زکوٰۃ کو تب ادا ہوگی جب آپ اس آدمی کو مالک کرا دیں۔ اس لیے کھانا پکا کر آپ زکوٰۃ کے اندر نہیں بانٹ سکتے ہیں، اس بات کو بھی مد نظر۔ آپ کفن کے کپڑوں کو جو مردے کو پہنایا جاتا ہے، اس سے زکوٰۃ کے پیسے میں سے اس کفن کے کپڑوں کو نہیں لے سکتے ہیں، کفن کا کپڑا۔ اسی طریقے سے قبر کسی کھود رہے ہوں نہ، وہ جتنے افراد ہیں جن کا ذکر قرآن مجید نے، فقیر، مسکین، وہ سارے کے سارے افراد ہیں اور زندہ افراد ہیں، تو آپ ان کو چھوڑ کر ایسے ان معاملات کے اندر اسے خرچ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اس صدقے کا طریقہ کار کہ یہ ایک ہاتھ سے جب لے کر دوسرے ہاتھ میں دی جاتی ہے تو اللہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ جب آپ اچھی نیت کے ساتھ دیتے ہیں، قبول کر لیا جاتا ہے، آپ کا مال صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور آپ کے باطن کو اللہ صاف ستھرا۔ ایک تو یہ نا کہ اس کی مال کی محبت، جب یہ آپ کی جیب سے نکلے گا تو اس کی محبت بھی بندے کی کم ہوتی ہے کہ نہیں یہ نکلے گا۔ جتنا چھوڑ کے جائیں گے اتنا حساب آپ نے دینا ہے، کیا چھوڑ کر گئے ہو، کتنا۔ جس پر اولاد لڑ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، اس پر لڑتے ہیں کہ بھئی یہ ورثاء کا مال ہے، یہ اس کا فلانے کا مال ہے، تو جتنا آپ نے بانٹ دیا ہے وہ آپ کے اس اکاؤنٹ کے اندر جو اللہ نے آپ کے لیے مینٹین کیا ہے آخرت کے لیے، اس اکاؤنٹ کے اندر سیف ہو گیا۔ یہاں تک کہ ایک کھجور کا دانہ بھی اگر کسی شخص نے دیا ہے، حضور نے فرمایا اچھی نیت کے ساتھ دیا گیا وہ دانہ، وہ قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر اسے نظر آئے گا، اتنی صاف ستھری۔ تو یہ اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر فوٹو سیشن نہیں ہونے چاہیے کہ ایک 5 کلو کا تھیلا ہو، اسے 5 آدمیوں نے پکڑا ہو اور ایک مستحق کو وہ ہاتھ میں پکڑاتے ہوں۔ یہ عزت نفس کا جنازہ نکالنا ہے، یہ بندے کی عزت کا جنازہ نکال دینا ہے نا، اس میں تشہیر کاری نہیں ہے۔ صدقے کا اصول حضور سرور کائنات نے بیان فرمایا، ایک ہاتھ سے دیا جائے تو دوسرے ہاتھ کو اس کا معلوم بھی نہ چلے، اس کی عزت نفس متاثر نہ ہو۔ لیکن اس بات کو بھی مد نظر رکھیں، چاہے وہ برادری کے ہوں چاہے وہ باہر کے ہوں، کہ اگر آپ صاحب مال ہیں تو آپ سوال نہیں کر سکتے، زکوٰۃ جمع نہیں کر سکتے، ورنہ قیامت کے دن یہ حال ہوگا کہ بڑے بڑے ناخن ہوں گے اور وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہوں گے کہ کھال پوری ادھیڑ کر باہر کر دیں گے۔ یہاں تک کہ سوال ایک بندے کو منع ہے، اگر اس کے گھر کے اندر ایک وقت کا کھانا بھی موجود ہے تو وہ بازار میں کھڑے ہو کر سوال نہیں کر سکتا ہے، منع ہے کہ بھئی تو مر تھوڑی رہا ہے۔ سوال کرنے کی اجازت اس وقت دی شریعت نے، آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کو، لیکن اس بندے کو انفرادی طور پر سوال کرنے کی اجازت اس وقت نہیں ہے کہ وہ مر تو نہیں رہا ہے، مر رہا ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے، ادروائز سوال نہیں کر سکتا۔ اس طرح یا آپ نے مہینہ باندھ دیں کپڑوں کے اندر تو راشن، آپ کچا راشن ڈال سکتے ہیں اور خلوص نیت کے ساتھ۔ اس جتنی عبادات جو اللہ کے معاملات کے اندر ہے، اس کے قبولیت کی سب سے اولین شرط ہی خلوص نیت ہے۔ اللہ رب العزت اس کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور اسے بڑھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی ریجنل ڈائریکٹر محتسب اعلیٰ سندھ عبد الوہاب میمن تھے، جبکہ کچھی میمن مرکزی جماعت کے چیئرمین غلام فاروق آرتانی نے تقریب کی صدارت کی۔ تقریب کے میزبان کچھی میمن مرکزی جماعت کے سابق چیئرمین اور گاڑی کھاتا جماعت کے موجودہ صدر محمد اکرم یوسف نے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ صدیقی صاحب کا چونکہ مسجد میں ایک پروگرام شبینے کا چل رہا ہے تو یہ اس میں سے وقت نکال کے یہاں تشریف لایا اور اپنے درس سے ہمیں مستفید فرمایا۔ پہلے تو میں تمام معزز مہمانان گرامی کو کچھی میمن جماعت گاڑی کھاتا کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ جو آپ اپنی مصروفیات کے باوجود، آج چونکہ آخری سیٹرڈے بھی ہے، جمعہ بھی ہے اور لوگ اپنی مصروفیات میں فیملیز کے ساتھ ہیں، لیکن آج آپ نے جماعت کو وقت دیا، اس کے لیے ہم آپ کے تہہ دل سے مشکور ہیں۔ کچھی میمن مرکزی جماعت کے چیئرمین محمد فاروق آرتانی نے تقریب کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا، صلی اللہ رسول کریم، آج کا یہ پروگرام ظاہر ایک تو استقبال رمضان ہے اور دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ کے حوالے سے تو ہم نے یہ کیا جماعت کی جانب سے، میں مرکزی جماعت کا لفظ استعمال نہیں کروں گا
क्योंकि ऑफिशियली हमने अभी तो हमारी अमेंडमेंट हुई है, जिसके बाद अब इंशाल्लाह हम अपनी नाम जमात का नाम सिर्फ़ और सिर्फ कच्छीवन जमात इस्तेमाल करेंगे, मरकज़ी जमात नहीं। तो कच्छीवन जमात की जानिब से हमारी पॉलिसी ये थी कि हम मुख्तलिफ, एक तो हमने सेंट्रल जो हमारी कमेटी है मुख्तलिफ इलाकों में जाके, हम नहीं जा रहे हैं, लोग हमें इन्वाइट करते हैं कि आप आएँ हमारे इलाके में और आप हमसे मिलें, और वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि ज़कात की कैंपेन चल रही है और अल्लाह का शुक्र है, फजलो करम है कि बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वो कहते हैं ना गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आना शुरू हो गए हमें, और रमज़ान से पहले ही। और आमतौर पर ये होता है कि लोग कमिटमेंट करते हैं, क्योंकि एक तासुर ये भी है, सही होगा कि रमज़ान में जो कुछ आप करें उसका सवाब ज़्यादा होता है। तो लोग, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जैसे पहला रमज़ान शुरू हो जाएगा उसके बाद हमें इसका मिलेगा। साथ साथ हमने कहा कि एक तो हम बड़े डोनर, सभी हमारे नज़र में बड़े हैं, लेकिन होता है कि कुछ जगह से हमें ये होता है कि कारोबार बड़े हैं तो हमें होगा। फिर हमने कहा कि जिस तरह होता है ना कि हम कहते हैं कि अपने इसको नेट को बड़ा करें, 20, 25, 50 डोनर्स तो होते ही हमारे बड़े। हमने कहा कि इस बार हमारी बरादरी के सारे लोगों को आप कांटेक्ट करें, और हमारा ये स्लोगन था कि बरादरी का हर शख्स, जो हमने कहा कि दो किस्म के ना, या तो ज़कात देने वाला हो, लेने वाला होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बरादरी में ज़कात लेने वाले बहुत कम हैं, ज़्यादातर ज़कात देने वाले हैं। तो हमने कहा कि बरादरी का हर वो शख्स जो ज़कात देता है वो बरादरी का कुछ ना कुछ हिस्सा, 100% तो कोई भी नहीं देता है। तो हमने इस बार कहा है कि कम अज़ कम बरादरी का हर शख्स कम से कम 1000 रुपये तो हमें देगा। इस मौके पर कच्छी मेमन जमात गाड़ी खाता की जानिब से चेयरमैन गुलाम फारूक आरतानी, जमात के रहनुमा उस्मान अब्दुल सत्तार ट्रंक वाला और अब्दुल अजीज़ हाजी याकूब पालवानी को शाल का तोहफा पेश किया गया। तकरीब में मौजूद कच्छी मेमन जमात गाड़ी खाता के ओहदेदारान मुंतज़मीन में शामिल थे। तकरीब में बरादरी के रहनुमाओं, बुज़ुर्गों और नौजवानों ने कसीर तादाद में शिरकत करके बाहमी इत्तेहाद और भाईचारे की आला मिसाल कायम की।